نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہمارے غزوہ احد کا ہم دوبارہ مطالعہ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ. آپ تمام سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیجیے. انشاءاللہ ہم اپنے مجلس کا آغاز کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح یا رب العالمین. تو آج ہم انشاءاللہ دوبارہ یاد دہانی کے لیے گو تھرو کر لیتے ہیں جو باتیں ہم نے غزوہ احد کے حوالے سے پہلے بھی کی ہوئی ہیں، اور ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کرنے سے پہلے تھوڑا ہماری سلائڈز میں ہم گو تھرو کر لیں گے کہ غزوہ احد کیا تھا اور ہم اس کے حوالے سے کہاں تک پہنچے تھے. تو سب سے پہلے غزوہ احد جو ہے 3 ہجری میں، یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہجری جو کیلنڈر ہوتا ہے اس کے حساب سے 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آ رہا ہے. مدینے کے قریب جبل احد پر ہوا تھا اور مسلمانوں کی تعداد اس میں کتنی تھی؟ تقریباً 700 مجاہدین تھی، اور قریش کی تعداد اس میں تھی 3000 کی، جن کے پاس ہتھیار بھی تھے، ساز و سامان بھی تھا. ٹھیک ہے، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ قریش نے غزوہ بدر میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد کے لیے وہ آئے تھے نا. غزوہ ان کا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کے گھر والے اور جو بڑے بڑے سردار جنگ بدر میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ مارے گئے تھے، رائٹ؟ تو ان کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پر یہ لوگ شامل ہوئے تھے، یعنی آئے تھے. یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو بے شمار سبق آموز باتوں سے بھرا ہوا ہے. تو ہم نے گزشتہ نشست میں جو ہماری سیریز چل رہی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وحشی جو تھا اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یعنی کو شہید کیا تھا، اور کس طریقے سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی اور ان کو کفن بھی صحیح سے نصیب نہیں ہوا تھا. تو وہ مکے کے ان امیر لوگوں میں سے تھے جو ایک بار ایک کپڑا پہن لیتے تو پھر وہ دوبارہ اس کپڑے کو پہننا نہیں چاہتے تھے. اسلام لانے سے پہلے ان کی ایسی زندگی تھی، اور جب ان کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں ایک ایک خبر میں بہت سے صحابیوں کو ایک ساتھ دفنایا گیا ہے، اور پھر کفن تک دینے کے لیے ان کو مکمل کفن نہیں ہوا. یعنی اگر ہاتھ باندھ دیتے تو پیر کھلے رہ جاتے، اگر پیر کی طرف جو چادر سے کفن دیا جا رہا تھا وہ باندھ دیا جاتا تو ہاتھ کھلے رہ جاتے. تو وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو یہ دین پہنچا ہے نا، بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، بڑی محنتوں سے پہنچا ہے. اس کو ہم آج بہت ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بڑا ہمارے اوپر فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں سننے کے لیے جوڑے رکھا ہے. ورنہ آج آپ دیکھیں، آج کسی کو ہم بلا لیں کسی چیز کے لیے دنیاوی غرض سے تو بہت سے لوگ جڑ جاتے ہیں، لیکن ہم کسی کو دین کی غرض سے بلائیں تو بہت ہی کم لوگ آتے ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو یہاں پہ چنا ہے تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، کیونکہ دین کی باتیں سننے پڑھنے ان کو ملتی ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 دفعہ محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا شرف نصیب فرماتے ہیں. تو چلیں ہم سب سے پہلے ہمارا جو غزوہ احد تھا اس کے جو اہم واقعات ہیں ان پر گو تھرو کر لیتے ہیں دوبارہ. تو مسلمانوں نے ابتدائی طور پر اچھی منصوبہ بندی کی وجہ سے برتری حاصل کی،
اور تیر اندازوں کو جبل احد پر مقرر کیا گیا تھا تاکہ پیچھے سے حفاظت ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد پہ جبل رما پہ 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ بندی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز آپ میں تھیں کہ آپ نے ہر چیز پلان اینڈ آرگنائز کر کے ہر کسی کو اپنے اپنے مقامات پر اسائن کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو شروع میں کیا ہوا غزوہ احد میں کہ مسلمانوں نے بڑی دلیری سے اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے جنگ کی، اور جنگ میں مسلمانوں کی فتح کے آثار بننے لگے۔ تو جو تیر اندازوں کو یعنی جبل احد کے پاس جو جبل رما ہے جس پہ ایگزیکٹلی مقرر کیا گیا تھا، اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جو مقرر کیا تھا، ان سے کہا گیا تھا کہ چاہے کوئی کچھ بھی ہو جائے آپ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ کیونکہ آپ دیکھیں اگر وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں سے پیچھے سے دشمنوں کے حملے کا خدشہ تھا، تو حفاظت کے لیے ان کو وہاں پہ کھڑایا گیا تھا۔ تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تو یہاں پہ یعنی حکم کی خلاف ورزی سے مراد یہ ہے، آپ کبھی بھی جب کبھی بھی غزوہ احد کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ان سے یعنی خلاف ورزی ہوئی معاذ اللہ، اس میں ہم ان کی گستاخی نہیں کر رہے، لیکن آپ یہاں پہ ان کا پرسپیکٹیو سمجھے۔ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نیچے آ گئے تھے، غالباً ان کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حکم تو صرف تبھی تک تھا جب تک جنگ چل رہی تھی، جب وہ نیچے واپس آئے ہیں تب تو جنگ کے آثار کیا ہو گئے تھے کہ کفار و مشرکین تو ڈر کر بھاگ گئے تھے، اور جو نیچے جو صحابہ لڑ رہے تھے وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے آگے جا پڑے تھے۔ تو مال غنیمت لوٹنے کے لیے آگے جب وہ جا رہے تھے تو جو صحابہ اوپر سے نیچے اترے ہیں انہوں نے سوچا کہ ہم ہمارے ساتھیوں کی مدد کر دیتے ہیں مال غنیمت سمیٹنے میں، تو اس وجہ سے وہ نیچے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں جب وہ جگہ خالی ہو گئی، یعنی اب بالکل 50 میں سے غالباً 40 صحابہ نیچے آ گئے ہیں، اور غالباً 9 سے 10 صحابی جو ہے وہ ابھی بھی وہیں پر قائم تھے۔ تو خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا جبل رما پر۔ تو ہوا کیا، جو صحابہ وہاں پہ جو موجود تھے وہ شہید ہو گئے، سارے کے سارے جو 9-10 صحابہ بچ گئے تھے وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں سے غزوہ احد کا سیناریو بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد میں یہاں جب غزوہ احد میں یہاں سے سیناریو چینج ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد میں کیا ہوتا ہے کہ جب خالد بن ولید جب تک وہ یعنی میں یہاں پہ انہیں رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ اس وقت تک انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ ابھی کفار و مشرکین کی جانب سے تشریف لائے تھے حملے کے لیے نا، تو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے وہ آئے تھے۔ اس وجہ سے ہم اس سفر میں جہاں تک سیرہ میں ہم ابھی پہنچے ہیں وہاں پر ہم ابھی جب بھی کبھی خالد بن ولید نام آئے گا اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے، کیونکہ ابھی وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ کفار و مشرکین کے لشکر کے کمانڈر تھے، کمانڈر بن کے آئے تھے۔ تو وہاں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان جبل رما پر سے نیچے اتر گئے ہیں اور اس جگہ کو انہوں نے خالی پایا، تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور جو تیر انداز وہاں پر ابھی بھی قائم تھے ان کو شکست دے دی۔ وہ سارے کے سارے صحابہ جو وہاں پر 9-10 صحابہ جو بچ گئے تھے جبل رما پر، ان تمام کو آپ نے
یعنی شہید کر دیا، اور پھر یہاں سے ہمارے غزوہ احد کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے جو تیر اندازوں کی جو جگہ تھی نا، وہ اتنا اہم پوائنٹ تھا کہ آپ دیکھیں وہ اوپر سے تیر برس رہے ہیں۔ اب جو نیچے صحابہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے، مال غنیمت سمیٹنے کے لیے جو نیچے بھاگے تھے، جو صحابہ نیچے تھے، انہیں تو لگا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اور آگے سے جو کفار و مشرکین تھے وہ تو پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اب جب وہ کفار و مشرکین نے دیکھا کہ اس جگہ کو، اس پہاڑ کو خالد بن ولید نے قبضہ کر لیا، اور اوپر سے کفار و مشرکین ہی کی طرف سے دوبارہ جو ہے تیر اندازی ہونا شروع ہوئی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ جو بھاگ رہے تھے وہ واپس آنے شروع ہو گئے اور دوبارہ جنگ شروع ہو گئی۔ اب مسلمان جو ہیں، آپ سمجھیں ایک طریقے سے بیچ میں سینڈوچ ہو گئے، اوپر سے تیر آ رہے ہیں، پیچھے سے یعنی پیچھے سے تیر آ رہے ہیں، آگے سے وہ لڑ رہے ہیں، تو گھماسان یعنی پھر سے جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سے صحابہ اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں بس خلاصہ کہہ رہی ہوں، کیونکہ ابھی ہم صرف ریوزٹ کر رہے ہیں، پوائنٹس کو ریویو کر رہے ہیں۔ الرحیق المختوم سے جو ہماری لیسن کا جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، دیکھتے ہیں ٹائم کی اویلیبلٹی کے حساب سے۔ میں چاہتی ہوں کیونکہ ہمارا سیشن بہت ٹائم پہلے ہوا تھا، اس وجہ سے میں دوبارہ سارے پوائنٹس کو ریوائز کر رہی ہوں کہ اچھے سے ہمیں پس منظر یاد ہو جائے کہ ہم کہاں پر تھے سیرہ میں، اور کیا غزوہ احد کے حالات تھے۔ تو اس کو ہم پہلے اچھے سے ریوائز کر لیں گے، پھر انشاءاللہ اگر وقت بچتا ہے ہمارے پاس تو ہم چیپٹر ہمارا جو جہاں سے ہم نے کنٹینیو کرنا تھا رحیق المختوم سے، وہاں سے کنٹینیو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں گروپ میں الرحیق المختوم دوبارہ بھی ڈال دوں گی، آپ بھی اپنے پاس کھلی رکھ سکتے ہیں جب ہمارا درس چلیں، تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہم کہاں سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ چلیں اگلا ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ تو جب گھماسان یدھ ہونا شروع کیا، یعنی آپ سمجھے ایسی جنگ ہوئی کہ بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، اور آپ کو پتا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت متشابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو افواہ کیا پھیل گئی تھی، جب وہ شہید ہوئے تو ان کفار و مشرکین نے کیا افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ ان کو لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو یہ افواہ پھیل گئی۔ جب پہلے آپ امیجن کریں کہ اوپر سے تیر برس رہے ہیں، آگے سے وہ لڑنے آ گئے، جو بھاگ رہے تھے وہ دوبارہ آ گئے ہیں، آپ سمجھے ایک طریقے سے وہ اپنے ہتھیار ڈال کر ایک ریلیکسیشن موڈ میں آ گئے تھے ہوں گے نا، کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن پھر امیڈیٹلی ایسے ہی جنگ دوبارہ جب شروع ہو گئی تو obviously صحابہ نے اسٹرگل کیا ہوگا، اور آپ سمجھیں جب جنگ شروع ہو گئی اور وہ لڑ رہے ہیں، ان کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ تھے۔ جب یہ افواہ پھیل گئی، ایک تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنگ میں ہارنے کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، وہاں پر ان کی ہمتیں پست ہو رہی ہیں، اوپر سے جب انہیں یہ افواہ سننے کو ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قتل کر دیے گئے ہیں معاذ اللہ، تو ان کی جو ہمتیں تھیں وہ ساری کی ساری آپ سمجھیں بالکل وہ نڈھال سے پڑ گئے کہ اب ان کا جینے کا کو کیا مقصد باقی رہ گیا۔ ان کے من میں یہ خیالات پیدا ہو رہے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے معاذ اللہ، تو ہم کس کے لیے جنگ کریں گے نا۔ یہ افواہ پھیلنے سے صحابہ کی ہمتیں پست ہو گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے مبارک یعنی جو چیکس کا ایریا ہوتا ہے وہاں پر اتنا شدید وار کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک سے خون بہا تھا، تو بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے۔ تو یہ سارا پس منظر ہے جو اہم واقعات پیش آئے تھے۔ آپ یہ اور ہم نے ڈیٹیل میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دوبارہ جنگ کے آثار شروع ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی. تو جو نزدیک نزدیک صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکٹھا ہونے شروع ہو گئے، ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کور کیا. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا. بہت سے صحابی جو ہیں، وار کوئی ہوتا، کوئی تیر جو ہے وہ آتا تو اپنے اوپر لے لیتے. اس میں ہم نے بہت سے واقعات دیکھے نا جو صحابہ کی طرف سے پیش آئے ہیں، جس میں سے میں ایک مینشن کرتی چلوں گی. ایک صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں مبارک پہ وہ تیر ایسا لگا کہ وہ آنکھ ہی ان کی، جو ہول ہوتا ہے آنکھ کا، اس میں سے باہر نکل گئی. تو ایسے ایسے قربانیاں انہوں نے دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. تو اس سے ہمارے لیے جو ہم نے اسباق دیکھے تھے، کیونکہ ہم غزوہ احد آلموسٹ ہمارا جو رحیق المختوم ہے اس پہ اینڈنگ میں آیا ہوا ہے. ہم غالباً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ڈیٹیل میں پہنچ گئے تھے. اس کے بعد کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے. تو جو اہم اہم اسباق شروع سے اب تک جو واقعہ ہوا ہے، اس میں ہمیں کیا کیا اسباق ملتے ہیں، یعنی سبق ہمارے لیے کیا کیا چیزوں پہ ہمیں اپنے آپ کو اس سے امپروو کرنا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ قیادت کی اطاعت کرنا ہے. حکم عملی کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. یعنی سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی جہاں پہ پوزیشننگ کی تھی نا، جس کو جہاں ٹھہرایا تھا، جیسے سارا آپ نے دیکھا کہ پاسا یہاں پہ احد میں پلٹا ہی جو تیر اندازوں کے نیچے آنے کی وجہ سے ہے. تو وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی، بلکہ ہم نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھنے میں ان بعض کو سمجھ میں یہ آیا کہ جنگ ہونے تک ہی یہ حکم تھا، اس وجہ سے ہم اس بات پر عمل کر رہے تھے. اب جب جنگ ختم ہو گئی ہے تو ہم نیچے اتر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ نیچے آ گئے. لیکن یہاں سے ہمیں یہ اہم چیز کیا پتہ چلی کہ ہمیں ہمیشہ جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، تو ہمارے رول ماڈل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جو بھی احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، قیادت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، یہ قیادت کہتے ہیں لیڈرشپ کو، کر رہے تھے، اس کی حکم آوری کرنا، یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز جو بتائے جاتے ہیں اس کی ہمیں بہت زیادہ یعنی عمل کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اتحاد اور نظم و ضبط کسی بھی قوم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. یعنی یونٹی از آلویز اسٹرینتھ. اور نظم و ضبط یعنی جس طریقے سے پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی ہوتی ہے، جس طریقے سے بتایا جاتا ہے اس کو صحیح طریقے سے پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن جسے کہا جاتا ہے، اس کو فالو کرنا اور یونٹی میں ایک ساتھ رہنا. آپ دیکھیں کس بھی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نیچے آئے، لیکن جب وہ نیچے آئے تو کیا ہوا کہ جو یونٹی تھی، ان کی جو یونٹی اسٹرینتھ بنی ہوئی تھی، جس طریقے سے اوپر سے صحابہ تیر اندازی کر رہے تھے اور نیچے سے بھی لڑ رہے تھے، تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا نا. تو اتحاد میں ہمیشہ کامیابی ہے. یہ اہم ہمارے لیے سبق ہے اس میں. اور تیسرا یہ ہے کہ صبر اور استقامت. مسلمانوں نے نقصان کے باوجود ہمت نہیں ہاری. تو جب دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا اور وہ ڈٹے رہے، جنگی میدان کو چھوڑ کر نہیں بھاگے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کوئی بھی سچویشن ہو، حالات بگڑ جائیں تو ہمیں بیک آف نہیں کرنا ہے. یعنی ہم گیو اپ نہیں کریں گے، ہم ہمت نہیں ہاریں گے. ہمیں استقامت سے، کنسسٹنسی سے کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں
کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر چوتھی اہم جو اسباق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ہمیں بھروسہ رکھنا ہے، یعنی کامیابی ایمان اور اللہ پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز میں دیکھیں، ہم یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں ہم ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسباق، یعنی جو لیسنس ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھ کے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ تو اس میں سب سے اہم عمل کیا ہے؟ جو پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہمیں رکھنا ہے، کہ کامیابی ایمان اور اللہ پر بھروسے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اللہ کے نبی پر ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر جو اللہ نے بھیجی ہے اس پر ایمان رکھنا، باسی بعد الموت یعنی مرنے پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اور پھر آم، اچھی اور بری تقدیر پر، ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے لیے اہم اگلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ حکمت عملی کی اہمیت کیا ہے۔ جنگ یا کسی بھی معاملے میں حکمت عملی کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ حکمت عملی مطلب آپ سمجھیں سچویشن کے حساب سے جو چیز صحیح ہوتی ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، حکمت عملی خالد بن ولید جو ہیں اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے سچویشن کا کیسے فائدہ اٹھایا؟ انہوں نے اس جگہ کو خالی پایا، یعنی بہت کم صحابہ وہاں تھے، تو انہوں نے جنگ کا پاسا پلٹنے کے لیے اس اپرچونٹی کو جانے نہیں دیا، اس چیز کو گریب کیا، اور پھر مطلب وہ جو ہار رہے تھے اس کو بدل ڈالا نا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جب ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے تو اسے ہمیں گریب کرنا چاہیے، اچھے انداز میں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، اور حکمت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ خواتین کا کیا کردار تھا۔ نصیبہ بنت کعب یعنی ام عمارہ جن کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتی ہوئی انہوں نے بہادری دکھائی تھی۔ تو جو صحابہ لڑ رہے تھے ان کے ساتھ ساتھ یہ خواتین ہیں ام عمارہ، یہ بھی جنگ میں شامل تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حملہ ان کفار مشرکین نے کیا تھا تو بڑی دلیری سے انہوں نے بھی آپ سمجھیں بہت دلیری سے انہوں نے بھی جنگ میں حصہ لیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے بہت دلیری سے وہ لڑی تھی۔ اور خواتین نے زخمیوں کی دیکھ بھال اور پانی فراہمی کرنے میں مدد کی۔ تو خواتین کا کیا کردار تھا غزوہ احد میں؟ کہ انہوں نے کیا کیا، جو زخمی ہو جاتے تھے نا وہ ان کی مرہم پٹی کرنا، انہیں جنگ کے میدان سے علیحدہ لے آنا اور ان کی مرہم پٹی کرنا، اور جو پیاسے ہوتے تھے، جو پیاس کی شدت سے زخمی ہو کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں، وہ اٹھنے کی بھی ان میں ہمت نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کو جنگ کے میدان سے ہٹا کر لانا، ان کی مرہم پٹی کرنا، ان کو پانی پلانا، یہ خواتین کا جنگوں میں کردار ہوا کرتا تھا۔ ان کی شمولیت نے مسلمان کمیونٹی کی حمایت میں خواتین کی اہمیت کو ظاہر کیا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا، آج بھی ہم ہماری سوسائٹی میں یہی دیکھتے ہیں کہ جو حجاب میں ہوتے ہیں یا برقعے میں ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیں بیکورڈ سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو یعنی اپنے ویلیوز کو کمپرومائز نہیں کرتے، یعنی جو دین پہ ثابت قدم چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے، اور ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے اس میں خواتین کی یعنی خواتین کو وہ عزت نہیں دی معذاللہ، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے سیرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کا کتنا اہم کردار رہا ہے۔
اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے نا سیرہ میں کہ ہم جب بھی ہم نے دیکھا کہ کفار و مشرکین کی طرف سے بھی کہ جب ان کو موٹیویشن چاہیے ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے ساتھ عورتوں کو لے جاتے، اور وہ عورتوں کا کام کیا ہوتا، کفار و مشرکین کی طرف سے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ اسلام کبھی بھی عورتوں کو مطلب ان کی گروتھ کو ہنڈر نہیں کرتا۔ یہ بہت غلط مائنڈ سیٹ ہے جو آج بنا ہوا ہے لوگوں کا۔ ہماری اسلامک ہسٹری ہم خود اگر اس کا مطالعہ کریں گے نا تو ہم نیومرس سچویشنز دیکھیں گے جہاں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین اسلام کو پھیلانے پھولنے میں عورتوں کا بہت اہم کردار ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، ہم سب کے جڑنے کا مقصد یاد رکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کو ہم اسلامی گھر بنائیں، اسلامی نمونہ بنائیں۔ تو وہ تبھی پاسبل ہو سکتا ہے جب گھر کی عورت کے اندر دین آئے۔ آپ دیکھیں علماء کرام رضی اللہ، علماء کرام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو صحابہ تھے، جو صحابیات تھے، ان کے گھروں میں دین کس وجہ سے تھا کہ ان کی عورتوں کے اندر بھی دین تھا، تبھی ان کے بچوں میں دین آیا۔ یعنی اگر آدمی دیندار ہے نا تو وہ گھر کی چوکٹ تک ہی دین آتا ہے، لیکن جب عورت دیندار ہوتی ہے تو گھر کے اندر دین آتا ہے، بچوں کے اندر دین آتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمیں دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا، تاکہ ہم اپنے گھروں کو دین کے حساب سے ڈھالیں۔ یہ ہمارے پر ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے۔ اگر ہم آج دین سیکھیں گے تو کل ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، تبھی ہم اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر کا نمونہ بنا سکیں گے۔ تو یہاں سے بات ڈیویٹ ہو رہی ہے تو میں واپس اپنے ٹاپک پہ آ جاتی ہوں کہ میں بس یہی اسی وجہ سے ایمفسائز کر رہی تھی کہ دین اسلام نے کبھی بھی عورت کی گروتھ کو نہیں روکا۔ ہمیشہ دین اسلام تو امپاور کرتا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہی سمجھتا ہے کہ حیا کی کس چیز کو کہا جاتا ہے اور حیا کی کیا اہمیت ہے، اور حیا اور پاک دامنی جو ہوتی ہے اس سے انسان کو کتنا سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اور وہ کتنی اہم جو ہے چیز ہے کہ انسان کے اندر حیا ہو۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ اگر نہیں دکھائیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، جبکہ بالکل غلط ہے۔ آپ دیکھیں خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہما، جو تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلی ازواج، جو آپ کی بیوی تھیں، ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک تاجر تھی، یعنی شی واز اے بزنس وومن۔ سب سے پہلی یعنی آپ دیکھیں دین اسلام کو قبول کرنے والی وہ ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ اہم چیز یاد رکھنی چاہیے کہ دین اسلام نے کبھی بھی عورتوں کو پیچھے نہیں چھوڑا ہے۔ اچھا چلیں ہم واپس ہمارے غزوہ احد کے جو سیکوینس چل رہا ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ صرف ہم ریویژن ہی کر رہے ہیں، آئی تھنک آج ہم صرف ریویژن ہی کر پائیں گے، تو نو وریز، ہم چلیں ریویژن ہی اچھے سے کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ سیشن میں ہم الرحیق المختوم سے کنٹینیو کر لیں گے۔ تو نتیجہ کیا ہوا غزوہ احد کا؟ مسلمانوں کا نقصان کیا ہوا؟ 70 شہداء، جن میں حمزہ بن ابی عبد المطلب جیسے اہم صحابہ شامل تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام قوت حاصل ہوئی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے۔ یہ ایسے صحابہ تھے جن کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں پاتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا نا وحشی نے بھی ان کو جو جس نے شہید کیا تھا، وحشی، اس وقت تک وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا، بعد میں وہ ایمان لایا ہے تو وہ بھی صحابی ہو گیا ہے، تو ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس وقت تک جہاں پر ہم سیرہ میں ہیں تو اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو وحشی جو تھے انہوں نے بھی سامنے سے وار نہیں کیا تھا، کیونکہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جب وہ سامنے سے وار کریں تو وہ
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ٹک پاتے. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے شہید کیا؟ انہیں پیچھے سے وار کیا گیا، جو کہ جنگ کے اصولوں کے خلاف ہے. تو جنگ میں بھی اصولوں سے لڑائی کی جاتی تھی پہلے کے زمانے میں، یعنی عورتوں کو، بچوں کو زخمی نہیں کیا جاتا تھا. جنگ صرف آدمیوں کی دی تھی، اور حملہ فیس ٹو فیس ہوتا تھا، ون آن ون لڑائی ہوتی تھی. اور ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے بھی. اور مشرکین اتنے ایتھکس تھے اس زمانے میں ان لوگوں میں کہ ایک دوسرے سے لڑائی بھی کریں گے تو آپ دیکھیں کہ پیچھے سے وار نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی جنگ کے اصول ہوتے ہیں تو وہ ایک ایک دوسرے کو فرنٹ ون آن ون سامنے سے وار کریں گے. تو جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، وہ جنگ کے اصولوں کے خلاف پیچھے سے ان پر وحشی نے وار کیا تھا، اس وجہ سے وہ شہید ہوئے ہیں. چلیں دوسری چیز جو ہے قریش کی واپسی، یعنی فتح کے باوجود قریش اپنے مقصد میں ناکام رہے جو اسلام کو خطر کرنا تھا. یعنی اسلام کو ختم کرنے کا جو ان کا ارادہ تھا، بظاہر کیا ہوا؟ غزوہ احد میں تو انہیں کامیابی مل گئی، رائٹ؟ غزوہ احد میں وہ جیت گئے، لیکن کیا انہیں ایکچوئل فتح نصیب ہوئی؟ ان کا تو ارادہ یہ تھا نا کہ اب انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ اب ہم نے ان کو ہرا دیا، اب وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. لیکن کیسا ہوا؟ نہیں ہوا. دین اسلام کو اور قوت حاصل ہوئی. آپ یاد رکھیں، انسان کو جب بھی ناکامی ملتی ہے تو وہ کم بیک کرنے کے لیے اسے بہت سے لیسنز ملتے ہیں. جب کسی کو فیلئر ہوتا ہے نا کسی بھی چیز میں، تو اس کے لیے بہت سے ایسی چیزیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کے اوپر اگر محنت کرے، امپروومنٹ لانے کی کوشش کرے، تو اگلی بار جب وہ جنگ میں آئیں گے تو پچھلی بار جو ان سے آپ سمجھے غلطیاں ہوئی ہوں گی وہ دوبارہ نہیں دہرائیں گے، رائٹ؟ سو اس سے ہمیں یہ بھی اہم سبق ملتا ہے کہ وی ہیو ٹو لرن فرام آور مسٹیکس. جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں اس سے ہمیں سیکھنا ہے اور اپنے آپ کے اندر امپروومنٹ لانے کی کوشش کرنا ہے. مستقبل کے کیا اسباق ہیں؟ مسلمانوں نے اتحاد یعنی یونٹی، نظم و ضبط یعنی پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن، اور اطاعت کی اہمیت کو سمجھا. اس سے کیا سمجھ میں آیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو؟ کہ اتحاد میں رہنا یعنی یونٹی میں رہنا، نظم و ضبط یعنی پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی اور رولس اینڈ ریگولیشنز جس طریقے سے سیٹ کیے گئے ہیں، جو بتائے گئے ہیں، اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور اطاعت یعنی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ان کو بتا دیے، جو کمانڈز دے دیے گئے ہیں، بس اس کو فالو کرنا ہے. اس کو انہوں نے سمجھا. تو ہمارے آج کا سبق کیا ہے کہ قیادت کی اطاعت اور اجتماعی فیصلوں کی پیروی ہمارے لیے اہم ہے. یعنی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اور جو علماء کا کنسنس ہے، یعنی جو ہمارے لیے بھلائی کی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، اس کی ہمیں پیروی کرنا ہے. اسپیشلی سننا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے جو ڈرائیوڈ باتیں ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں عمل کی نیت سے سنیں. اور اتحاد اور نظم و ضبط کسی بھی کمیونٹی کی کامیابی کے لیے بہت اہم ہے. آج تو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان کٹ کٹ کر مر ہی اسی وجہ سے رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں اتحاد نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اتحاد میں آنے والا بنائے، آمین. مشکلات کے سامنے اور استقامت دکھانا ضروری ہے. یعنی مشکلات جب پیش آتی ہیں کسی بھی چیز کی ہو، ابھی ہم یہاں پہ جنگ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے کس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں. اور یاد رہے آپ کو کہ جنگ بدر جو ہے سب سے پہلی جنگ تھی، لیکن اس کے بالکل ایک ہی سال بعد غزوہ احد پیش آئے. تو مسلمانوں کو بہت زیادہ وقت نہیں ہوا تھا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد، اور مدینے میں آ کر بہت طاقتور سے مراد یہ ہے کہ بہت فائنینشلی اسٹرانگ، پولیٹیکلی، اکنامکلی اور ملٹری ان کی اتنی ڈیولپ نہیں تھی، رائٹ؟ تو مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا کس طریقے سے؟ استقامت، کنسسٹنسی سے، صبر اور استقامت سے. یعنی وہ ڈٹے رہے، وہ جنگ کے میدان سے کسی بھی مشکل میں
پیچھے نہیں ہٹے، تو انہوں نے بڑی دلیری سے کریجیسلی ہر چیز کو فیس کیا ہے۔ مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہماری زندگی میں کیسا بھی وقت آ جائے، ہر مشکل وقت میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، اور ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کریں، یعنی جو ہمارے پاس میں غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اس سے ہمیں سبق لینا ہے اور بہتر عمل کرنے کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا، جو سنا، جو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے قیامت کے دن مغفرت کا سبب بنائے، اور ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور آب کوثر کا جام پینا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔